بگڑ رہا ہوتا ہے نا ہم اسے مارتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی کھانا نہیں دیتے، کبھی دھکے دے دیتے، کبھی پیسے نہیں دیتے. کیوں؟ اس کے اندر یہ بگاڑ آ رہی ہے نا، اس بگاڑ کو روک لے، اس لیے تنبیہ کرتے ہیں. بھئی رب راضی تو سب راضی. ہمیں جس حال میں رکھا، نہ خوشی اچھا نہ ملال اچھا، ارے خدا جس حال میں رکھا بس وہی حال اچھا. تو ہماری مسجدیں بھی آباد نہیں ہیں، ہمارے قرآن تاپوں میں رکھے رکھے دیمک کھا گئے، ایک احکام نہیں معلوم، ایک شریعت نہیں معلوم، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اور بس یوں ہی ہم کبھی ضرورت پڑ جائے تو بھیڑ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر بالکل کھوکھلا پن ہے. ہماری زندگی بالکل فٹ بال کی طرح ہے. فٹ بال اتنا بڑا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے خالی، ہر کوئی لات مار رہا ہے، ہر کوئی اس سے اڑا رہا ہے، جس سے جیسے من میں آ رہا ہے ویسے نچا رہا ہے. لیکن ایک چھوٹا بھی ہو، 1 کلو کا پتھر ہو، صرف چھوٹا سا ہو، لیکن وہ اندر سے مکمل بھرا ہوا ہے. کسی کی مجال ہے کہ کوئی اس 1 کلو والے پتھر کو لات مار دے، کوئی اس سے فٹ بال کھیل لے، کوئی اسے گراؤنڈ میں نچا دے؟ نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا، دوسرا ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر تھوڑے سے پیسے آ گئے تو غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر تھوڑے مالدار گھرانے سے ہم ہیں تو ہم سے نیچے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور نیچے والا یہ کہہ رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ ان کے باپ دادا امیر تھے، آج ہمیں کس بات کی کمی ہے کہ ہم ان کے تلوے چاٹنے جائیں؟ ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے. نہ وہ ماننے کو تیار ہے نہ ہم ماننے کو تیار ہیں، اور اس کا انجام یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پیچھے جا رہے ہیں. اب غور کر کے دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر رہا ہوں. ایک کوئی دانے کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ پھینک دے. ایک چیٹی کو آپ نے دیکھا، جو لال والی چیٹی ابھی ان دنوں بہت ہے، ہر جگہ پر ہے، کتنی چھوٹی سی اس کی اوقات ہے، لیکن اس کا اتحاد دیکھیے، اس کا اتفاق دیکھیے، اس کے نیٹ ورک کو دیکھیے، اس کی اسپیڈ دیکھیے. کوئی کیڑا مر کے گرا اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. کوئی چیز آپ نے کھانے کی ڈال دی، وہ بہت بڑی ہے، کسی ٹکڑے کو آپ نے پھینک دیا، اور آپ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھیں گے 5 سے 10 منٹ کے بعد کہ نہ جانے کتنے انگنت چیونٹیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں. کون ہے؟ کس نے اس کو موبائل دیا؟ کون سے نیٹ ورک سے اس نے رابطہ کیا کہ اتنی جلدی جب ابھی وہاں پہ ایک چیٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور پورے کی پوری چیٹی آ کر کے وہاں پہ جمع ہو گئی اور گر گئی. اور پھر اس کا اتحاد یہ دیکھیے، اس کی طاقت یہ دیکھیے کہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیٹی جس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، جس کے دانت نظر نہیں آتے، جس کا منہ نظر نہیں آتا، جس کی آنکھیں نظر نہیں آتی، وہ تمام چیٹیاں آپس میں مل کر کے پھر اس ٹکڑے کو لے کر کے دھکا مار مار کر کے اپنے گھر تک لے کے چلی جاتی ہے، جب وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیٹیاں بھی آپس میں مل جاتی. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق، اس کے اندر اتنی سمجھ ہے، اتنی عقل ہے کہ یہ راستے میں لڑائی نہیں کرتی، راستے میں جھگڑے نہیں کرتے. اور جب یہ چیٹیاں آپ دیکھیں، اس کے اندر ایک اور سیکھ کہ جب یہ چیٹیاں نکل رہی ہوتی ہے کسی راستے سے اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے، اس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، آپ پھر راستے میں کوئی بھی کھانے کی چیز ڈال دیں، میٹھی ہو نمکین ہو، کوئی بھی چیز کھانے کی ڈال دے، پھر یہ چیٹیاں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لائن میں جا رہی ہوتی ہے، وہ لائن کراس کر دے گی لیکن اس کھانے کی چیز پہ منہ نہیں مارے گی اور وہاں نہیں رکے گی. کیوں؟ جسے منزل پر جانا ہوتا ہے اور جسے منزل کی فکر میں ہوتی ہے، پھر اسے راہ کی ہریالی نہیں روک پاتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چلے ہیں اور آخرت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنس گئے. یہ ہم انسانوں کا حال ہے. اتنی سمجھ تو ان چیٹیوں کے اندر بھی ہے کہ جب وہ جگہ منتقل کر رہی ہوتی ہے تو راستے میں منہ نہیں مارتی ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. ہم ان سے اتحاد سیکھیں، اتفاق سیکھیں، اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، اپنے اعمال کو ہم بنائیں، اچھے معاشرتی زندگی ہم گزاریں اور اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط کریں. میں نے اس پہ بار بار کہا ہے، نوجوانوں جسے جو کام آتا ہے اپنے نوجوانوں کو اپنے کام کے ساتھ جوڑو. بڑوں سے گزارش ہے کہ جن کو جو ہنر آتا ہے یا جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں وہ
وہ دے. اگر ہر کوئی یہ کہہ کے نکلتا رہے کہ وہ نہیں مانتا وہ نہیں سنتا تو پھر یوں تو کبھی صفائی نہیں ہوگی. صفائی کرنے کے لیے اترنا پڑے گا, جانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ گندگی آپس میں اپنے دامن میں لگانے ہوں گے, تب جا کر کے صفائی ہوگی, ورنہ یوں ہی صفائی نہ ہوگی. کہتے ہیں نا ان غافلوں کی نظر سے نہ بچ کے نکل زاہد, ان غافلوں کی نظر سے نہ بچ کے نکل زاہد, تیری جنت یہیں کہیں چھپی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھ کے بیٹھے کہ بس ہم اچھے ہیں, ہمارا گھر اچھا ہے, اسی خامہ خیالی میں آج ہر گھر بگڑا ہوا ہے اور ہر گھر کی نسل بگڑی ہوئی ہے. معاشرہ کہاں سے لائیں گے ہم, جوڑ کہاں سے لائیں گے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ساتھی اور دوست کہاں سے لائیں گے؟ جب ہم اچھے بنائیں گے نہیں تو ہم لاکھ اس سے اپنے گھر میں روک کے رکھیں, جب وہ باہر نکلیں گے تو انہی گندے اور بروں کے ساتھ میں ہوں گے, اور پھر وہ گندگی اور وہ برائی ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے گھر میں آئے گی اور آ رہی ہے, اور ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ محتاط رہیے, سمجھدار رہیے, اپنے معاشرے کی اور اپنے محلے کی خبر رکھیے, فکر رکھیے, ہر قسم کی گناہوں پر نظر رکھیے, ہر قسم کی ہونے والی غلط ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیے, اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہ کر کے کام کرے اور غلط چیزوں کو روکے, ایمان کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارے, تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. ورنہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. وہاں یہ کہہ کر کے ہم نہیں نکل سکتے کہ ہم نے اپنا کام کیا تھا. اللہ نے حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو ہی بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو, اپنے گھر والوں کو ہی بچاؤ. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم اپنے روزے رکھ لو, تم اپنی نمازیں پڑھ لو, تم اپنا سب کچھ کر لو. نہیں, اللہ نے یہ تو فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, کہ دوسرے گزرے ہوئے کے اوپر زندگی مت گزارنا, یہ نہ کہنا کہ ہمارے آبا اجداد نے ہمیں نہ دیا تھا, تمہارے پاس عقل ہے, ذرائع ہے, سورس ہے, تم حاصل کرو. اور اس بات پہ بھی خوش فہمی میں نہ جینا کہ ہم فلانے خاندان سے آتے ہیں, ہمارا بزرگوں کا خاندان ہے, ہمارا اچھے لوگوں کا خاندان ہے. تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے اس بات کا پرمان دو, تمہارے اپنے اعمال تولے جائیں گے اور تمہارے اپنے اعمال میں یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں پورا بیان فرمایا وبالوالدین احسانا, اللہ نے پورا فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل. ایک ایک چیز آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو ملے گی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہماری اصلاح فرمائے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو اپنے اعمال کے لیے قبول فرما لے.